शक और मायूसी। मसीह में हमारी पुख्तगी से कतई नज़र हमें ऐसे मराहिल की तवक्को करनी चाहिए जो कि मायूस कुन हो। मैं ज़िक्रिया आमिर हूँ। हम में से अक्सर लोगों ने शक और मायूसी का तजर्बा किया है। मैं जानता हूँ कि मैंने किया है, और कभी कभार ऐसा होता है इससे कतई नज़र के हम कौन हैं या मसीह में हम कितने पुख्ता हैं। और बिल्कुल खुदा के कुछ अजीम खादिम भी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ ऐसा हुआ, और हम इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। हम उसके मुतालिक मत्ती 11 बाब और 1 से 3 आयत में पढ़ते हैं। मैं इसे यूहन्ना की मायूसी कहता हूँ। जब यस्सु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो, और बेशक हम जानते हैं कि उसने उन्हें रसूल कहा, और यहाँ वो दोबारा लफ्ज़ शागिर्द इस्तेमाल कर रहा है। जब यस्सु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। अब यूहन्ना जेल से लिख रहा है। इसे जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने हेरोदीस पर जिना का इल्ज़ाम लगाया था। हेरोदियास बदकिरदार बीवी थी, यूहन्ना से खुश नहीं थी, और उसने यूहन्ना को कैद में भिजवाया। और हेरोदीस एक कमज़ोर शख्स था, जबकि वो एक बादशाह था और वो इसकी हिदायत सुनता था, और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में बंद है और वो यस्सु के बारे में सुनता है। अब शायद ये अजीब महसूस हो जब आप इस हकीकत के बारे में सोचते हैं कि यही वो शख्स था जिसने यस्सु की तस्दीक की थी और इसे बपतिस्मा दिया था। दर हकीकत अगर आप यूहन्ना के बारे में सोचें, यूहन्ना की अंजील में 1 बाब और उसकी 29वीं आयत में हमारे पास यूहन्ना की मसीह के मुतालिक इब्तदाई गवाही है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। उसने यस्सु को खुदा के बरे की हैसियत से पहचाना। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहले था। और वैसे सबसे पहले कौन पैदा हुआ, यूहन्ना या यस्सु? यूहन्ना यस्सु की पैदाइश से 6 महीने पहले पैदा हुआ, और यहाँ वो ये कह रहा है कि वो मुझसे पहले था, जो हमें वापस खुदा के बेटे के तौर पर यस्सु की पैदाइशी हालत में ले जाता है जो हमेशा बाप के साथ मौजूद था। चुनाचे उसने मसीह की अलूहियत को पहचान लिया, और यूहन्ना कहता है, और मैं तो उसे पहचानता ना था मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। मैं नहीं जानता था कि ये शख्स कौन है, लेकिन मुझे कहा गया था कि बपतिस्मा देने जाओ, और मुझे मालूम हुआ कि वो शख्स यस्सु है, खुदाई इंसान। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा, और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। अब ये यस्सु के साथ इसका तजर्बा था, ये इसका ईमान था, लेकिन अब वो कैद में है, और वो अपना नुमाइंदा यस्सु को ये कहने के लिए भेज रहा है कि क्या तू वाकई मसीहा है। वो शक कर रहा है, वो मायूस है। अब सच कहूँ तो मेरे ख्याल से हमें उसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे कैद में डाला गया, जैसा कि मैंने पहले कहा, खुदा के कलाम से उसकी वफादारी के लिए। बिलाखिर उसका सर कलम किया गया, जो कि वाकई एक सोचने का मकाम है। मेरा मतलब है, यहाँ एक शख्स है जो कि ईमानदार है, लेकिन खुदा ने उस बात की इजाज़त दी कि वो अपनी जान दे दे। लेकिन आने वाले सालों में ये बहुत से ईमानदारों के साथ होने वाला था, और इसलिए यस्सु हसास होते हुए इसकी यकीन दहानी की। और उसने ये कहा, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। यूहन्ना, अगर मैं वो ना होता जो आपने कहा था कि खुदा का बेटा है, तो ये सब ना हो रहा होता। मैं वही हूँ जो मैंने कहा था और जिसे आपने देखा था और जिसकी आपने तस्दीक की थी। और फिर यस्सु ने हकीकत में यूहन्ना के बारे में एक तस्दीक की, जो कि मुझे यकीन है कि जब उसके पास वापस पहुंच गई, जब उसने ये कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वापस चली गई, और उसे ये सुनने की ज़रूरत थी, तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? उसने लोगों से पूछा,
کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ لیکن یہ وہ شخص تھا جو مایوسی کا شکار ہو رہا تھا اور اسے شک کا سامنا تھا۔ تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے جب ہم شک کا شکار ہوتے ہیں، ہم مایوسی کا سامنا کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی جان دی، لیکن یوحنا کے بھائی یعقوب کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ہیرودیس کے ہاتھوں سرقلم ہونے سے پہلے یہ استفنس کے ساتھ ہوا، جس کو عدالتوں کی جانب سے سنسار کیا گیا، جو کہ اسرائیل میں مذہبی رہنما تھے، اور یہ صدیوں سے مسیحوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ ہم اس کے متعلق عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں، لیکن بالآخر جنہوں نے واقعی اپنی جان دی ان کی قبروں پر ایک شاندار تحریر ہے، جیسا کہ یہ تھا، یہ دنیا کے قابل نہیں تھے، اور یہ واقعی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ ان سب کے لیے بھی سچ ہے جو مسیح کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ میں آج گاڑی چلاتے ہوئے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس عظیم سچ پر غور و فکر کرتے ہوئے، اور میں نے سوچا زبردست، ابدیت میں صرف شکر گزار ہوں گا کہ میں وہاں ہوں، اور جب میں ان ایماندار خدا کے خادموں کو اس کے لیے عزت ملتے دیکھوں جو انہوں نے مسیح میں اپنی جان دے کر کیا، تو میں شادمان ہوں گا۔ دنیا ان کے قابل نہیں تھی۔ تو عمل کرنے کے لیے سوال یہ ہے جو ہے، جب ہمیں اپنی مسیحی زندگی میں شک، الجھنوں اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں یوحنا کی کہانی سے حوصلہ افزائی کیسے حاصل کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ذاتی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ نے مجھے اسے پہلے سناتے ہوئے سنا ہے، لیکن میں ایک مذہبی تحریک سے باہر آیا جو میرے لیے ایک مشکل تجربہ تھا، اور میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ گیا، اور وہاں مجھے واقعی اپنی ذات کی یقین دہانی حاصل ہونے لگی، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں منسٹری میں جا سکتا ہوں، اور میں مونٹانا گیا جہاں مجھے ریڈیو منسٹری میں شامل ہونے کا موقع ملا، ایک ریڈیو کوارٹیٹ اور ایک ریڈیو کوائر اور یوتھ منسٹری کے ساتھ، جب میں اپنا کالج ختم کر رہا تھا۔ لیکن میں 3 نمایاں مسیح رہنماؤں کے ساتھ منسلک تھا۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور میں نہیں جانتا کیوں، مگر ان میں سے ہر ایک الگ الگ میرے ساتھ دوسرے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اور یہاں ایک نوجوان تھا جو کہ ویسے بھی مایوسی سے باہر آ رہا تھا، بائبل کی تعلیم کے حوالے سے اپنے پاؤں کو ٹھوس چٹان پر لا رہا تھا، اور اس نے مجھے شک اور مایوسی کی حالت میں ڈال دیا جو انتہائی تکلیف دہ تھا، اور میں بنیادی سوالات اٹھانے کے لیے واپس چلا گیا، جیسے کیا کوئی خدا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کالج میں میرے ساتھ پروفیسر تھے جو کہ غیر ایماندار پروفیسر تھے، جو کہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور بائبل خدا کا کلام ہے۔ اور جب میں اس مایوسی سے گزر رہا تھا، میں ایک پروفیسر اور اس کی تعلیمات کا سامنا کر رہا تھا، اور ذاتی گفتگو جو میری زندگی کی بنیاد کو ختم کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت دلچسپ تھا کہ اس دوران جب میں اپنی مایوسی کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل پست حال ہو چکا تھا، تو کسی نے میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھمائی جو مسیحوں کے تجربات کو بیان کرتی تھی، مشہور مسیحوں کے بھی، جو اپنی زندگی میں ایک اندھیرے سے گزرے، اور میں ان سے مشابہت رکھتا تھا۔ یہ ایک بہت مشکل دور تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اسے پڑھ رہا تھا میں دیکھنے لگا شاید اس کی کوئی وجہ ہے۔ ان کی زندگی میں ایک مقصد تھا، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میں رات کا کھانا کھانے کے بعد مونٹانا کے شہر بلنگز کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھ رہا تھا، اور اچانک روشنی، اگر میں استعارہ استعمال کر سکتا ہوں، سورج دنوں میں پہلی بار نکلا، اور میں نے دیکھنا شروع کیا۔ اس میں کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کو میں نے دیکھا وہ اول تو یہ تھا کہ مجھے اپنے ایمان کو یسوع کے علاوہ لوگوں پر یا یسوع سے اوپر نہیں رکھنا چاہیے، اور میں نے یہی کیا تھا۔ یسوع واحد ہے جو کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ ہر انسان آپ کو مایوس کرے گا کیونکہ ہم مٹی کے بنے ہیں۔ یہ ایک عظیم بصیرت تھی، لیکن پھر میں نے کچھ اور سیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خدا مجھ سے بات کر رہا ہو، حالانکہ میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ زکریا، تم جانتے ہو کہ مایوسی کیا ہے، کیونکہ لوگ منافق ہیں۔ ایسے مت بنو، متضاد ہو کر لوگوں کو مایوس نہ کرے۔
میں نے ایک سکے کے دو رخ سیکھے جیسے یہ تھے، اپنی نگاہیں یسوع پر لگائے رکھو، لیکن جس چیز نے آپ کو مایوس کیا، زکریا، اپنی زندگی میں متضاد ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ جب سب کچھ کہا جا چکا تھا، میں نے اس میں ایک مقصد دیکھا جو کچھ میری زندگی میں ہو چکا تھا۔ یہ مجھے رومیو 8 باب 28 آیت پر لے گیا، ایک بہت بڑا راز، لیکن کچھ ایسا جو کہ سچ ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اس کے متعلق ایک حیرت انگیز بات، اس کے متعلق ایک دلچسپ بات، جبکہ اس کے بارے میں ایک مایوس کن بات یہ ہے کہ ہم شاید تب تک یہ مقصد نہ جان سکے جب تک کہ ہم اس کے ساتھ جلال میں نہیں ہوں گے۔ لیکن خدا کے فضل نے میری مدد کی کہ میں ایک نوجوان ہوتے ہوئے جو کہ منسٹری کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس مقصد کو سمجھ سکوں۔ جب میں اپنے ایمان کے بحران کی وجہ سے خدمت چھوڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے اس کی ضرورت تھی اور میں اسے دیکھ سکتا ہوں، مجھے اس وقت اپنی زندگی میں اس کی ضرورت تھی، لہٰذا آئیے اس اصول کو نہیں بھولیں کہ ہم زندہ ہیں مسیح میں۔ ہماری پختگی کے باوجود ہمیں ایسے بحرانوں کی توقع کرنی چاہیے جو کبھی کبھی مایوسی کا باعث ہوتے ہیں۔